انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر کو بے شک ہم نے ہی نازل کیا، بار بار تاکید ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کسی جنات کے اثر کی وجہ سے نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنی ذات پر لے لی۔ اس سے پہلے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لی، اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی تھی کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں جب ٹیمپر ہوا کرتی تھیں تو نیا نبی آ جاتا تھا اور جو دین میں بدعات لوگ داخل کر دیتے تھے ان کو وہ دور کر دیا کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں تقریباً 2000 سال تک مسلسل نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بنا جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کے حکومتی معاملات بھی جو ہیں وہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، داؤد علیہ السلام کو، بیک وقت وہ پیغمبر بھی تھے اور وہ بیک وقت حکمران بھی تھے، اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ۔ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اپنے ذمہ لے لی، اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اسی میں ہی بعد میں ایڈریس کروں گا۔ پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے، الذکر کسے کہتے ہیں؟ تو عربی زبان میں الذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، ایسی چیز جو کسی کی یاد دلائے، ایسی نشانی جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے، اسے کہتے ہیں الذکر۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں گے، میرے ہاتھ میں ایک بال پوائنٹ ہے، سپوز میرے کسی دوست نے آج سے 10 سال پہلے مجھے یہ بال پوائنٹ گفٹ کیا اور میں نے اپنی الماری میں کسی سیف مقام پہ اسے رکھ دیا۔ 10 سال کے بعد اچانک جب میں نے وہ الماری کھولی یا الماری کا وہ والا پورشن کھولا اور وہاں مجھے بال پوائنٹ نظر آیا، تو اس بال پوائنٹ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا دوست یاد آ جائے گا، آئے گا کہ نہیں، جس نے یہ گفٹ کیا ہوگا۔ تو یہ بال پوائنٹ میرے لیے ذکر ہوگا، یاد دلانے والا اس دوست کی جس کا یہ گفٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن حکیم الذکر ہے، دی ریممبرنس، دی ریمائنڈنگ، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں توحید جبلت میں رکھ دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے روحوں سے جو عہد لیا تھا، سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے، جو مسئلہ تقدیر کے لیکچرز میں نے بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 103 104 A B C میں بیان کیا ہے، ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے۔ تو اس اندر کے تاروں کو چھیڑنے کے لیے، ان کو چھیڑنے کے لیے کہ لوگ حق کی طرف مائل ہوں، یہ کتاب نازل، یہ ہے الذکر۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اس الذکر، دی ریممبرنس، دی ریمائنڈنگ، الٹیمیٹ یاد دلانے والی، گاڈ کی یاد دلانے والی، کریٹر کی یاد دلانے والی، اس سپریم بینگ کی یاد دلانے والی، اس الٹیمیٹ ٹروتھ کی یاد دلانے والی، اس سپر نیچرل ایجنسی کی یاد دلانے والی کتاب ہم نے نازل کی، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ قاف کی آخری آیت میں پرٹیکولرلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور ظاہر آپ کے ذریعے سب کو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، جس کی نیچر مسخ ہو چکی ہے، جو حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، 8واں پارہ شروع اس سے ہوتا ہے، اگر ایسے شخص کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ حق ہے، تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے ہم پر جادو ہی ہو گئے۔ جب جس نے نہیں ماننا، دل بے ایمان تے اجتا ڈھیر، اگر دل بے ایمانی پہ ادھرا ہوا ہے تو بڑے لیم ایکسکیوزز انسان جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے، جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے بہت دلائل موجود ہیں۔ تو اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، اس قرآن کے ذریعے، فضائل اعمال کے ذریعے نہیں، فضائل سنت کے ذریعے نہیں، الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں، 14 ستارے کے ذریعے نہیں، میں سارے دے نال ہمارا ناراض ہو جاتے ہیں،
ایک آدھا لے لو باقی چھٹ جائیں. فضائل اعمال دیوبند مکتبہ فکر کی کتاب ہے, فضائل سنت بریلوی مکتبہ فکر کی, الرحیق المختوم جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہے, اچھی کتاب ہے لیکن اس میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں, اور 14 ستارے اہل تشیع کی کتاب ہے. ان کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. ہمیں تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن مولویوں کی کتابیں اٹھا کر پھرنا جن میں اتنی فاحش غلطیاں ہوں, عقیدہ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی باتیں لکھی ہوئی ہوں, ظاہر انسانی کوشش ہے, ان کتابوں کو گلی گلی اٹھا کر پھرنا اور اس کے ذریعے دعوت کرنا, اس سے ہمیں اختلاف ہے. دعوت و تبلیغ سے نہیں ہے. اور اسی کا کلائمیکس آپ دیکھ لیں, سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے, جو ہم نے اپنے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر نمبر 4 جو آپ کو لیکچر کے اینڈ میں مل بھی جائے گا سب کو, اس کی 19 نمبر آیت, اس کی ٹاپ پہ ہم نے یہ آیت لکھی ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. الرحیق المختوم کے ذریعے, فضائل اعمال کے ذریعے, فضائل سنت کے ذریعے, 14 ستارے کے ذریعے نہیں, اس کتاب کے ذریعے, اللہ کی کتاب کے ذریعے, اس کے ذریعے ڈر سنائے. اور پھر مولویوں نے یہ جو ڈھکوسلا مچایا ہوا تھا کہ نہیں بڑا مشکل ہے, سمجھ نہیں آ سکتی, یہ ہے وہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کم از کم 4 دفعہ یہ آیت نازل فرمائی. پھر بھی اگر کسی منحوس کو یہ یقین نہ آئے تو اس کی اپنی نوست ہے. سورۃ النجم کی آیت نمبر 17 ہے, 22 ہے, 32 ہے, 40 ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا, تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ اس الذکر کو مولوی نے ترجمہ ہی اس کا تبدیل کر دیا. ہم نے قرآن کو جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وہ یاد دہانی کا مطلب ہے نصیحت, جیسے کسی کو یاد کروانا, یار تم نے یہ غلطی کی ہے, تو لیکن انہوں نے ترجمہ ایسا کیا تاکہ دونوں مطلب ان کے مدرسے بھی چلتے رہے اور لوگوں کے بچوں کو حافظ بناؤ, یہ ہے اس میں لکھا ہوا, دیکھیں ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ تو یہ یاد دہانی مراد ہے کوئی نصیحت کرنے والا, یہ یاد دہانی لفظ ہے, یاد کرنا نہیں ہے. ہم نے اس قرآن کو تذکیر کے لیے, نصیحت کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی ہماری اردو کی لنگوسٹک میں. لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے, اور ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی تو کہتا ہے جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, کیونکہ اسے یہ 100% یقین ہے. بلکہ اب میں اس میں تو یہ نیپال میں بھی اردو چونکہ سمجھی جاتی ہے, مجھے تو پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں, تو آج کل نیپال میں زلزلہ بھی آیا ہوا ہے, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. وہاں پہ مسلمان بھی بیچارے بڑے پریشان ہیں, پر جو بھی انسان ہے, ہم تو ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, تو وہاں سے بھی ای میلز آتی ہیں. وہاں بھی مولوی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈویژن ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. آپ حیران ہو گے, میں 2004 میں چائنا گیا آفیشیل ٹور کے اوپر اپنے آفس کی طرف سے, وہاں مجھے حیرانگی ہوئی چائنا کے اندر بھی مسجدیں اسی نام پہ ڈیوائڈ ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. اندازہ کرو ایک کتنی بڑی مصیبت ہے. یعنی کہ جو گمراہی ہمارے سب کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے نا, انڈیا پاکستان میں, یہ پھر ایکسپورٹ ہوتی پوری دنیا کے اندر. یعنی یہ اچھائی کے اعتبار سے بھی ایکسس ہے, اور ایکسس آف ایول بھی یہی ملک ہے پوری دنیا کے اندر جو گمراہی کے لیے ایکسس بنے ہوئے ہیں. تو یہاں سے گمراہی جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک اس الذکر یا دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ اسپیشل پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود لی. سورۃ القیامہ میں پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, بے شک یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا ایک جگہ پر جمع کرنا اور اس کی قرات کروانا, اس کا پڑھانا بھی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ ہے, ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو یاد بھی کروائیں گے. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور جمع بھی اللہ تعالیٰ نے خود کروایا. اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی وحی لکھوایا بھی کرتے تھے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب قرآن حکیم تواتر کے ساتھ بڑی تیزی سے نازل ہو رہا تھا, اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو احادیث لکھنے سے بھی روک دیا تھا تاکہ یہ مکسنگ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم خود لکھوایا کرتے تھے. پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے اس قرآن کا.
یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے، پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو سنایا کرتے تھے. اور بخاری میں ہی آتا ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی پھر 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کیا، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ مل گیا تھا کہ اب آپ کی موت کا وقت، وفات کا وقت قریب آ گیا. اس سال 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ کیا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے، تاکہ وہ ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہو. اور یہ جو آج کل دجال اٹھے ہوئے ہیں، یہ بنگلہ دیش میں بھی وہ جو دجال عورت تھی وہ تسلیمہ نسرین، اور اس کا یہ کہنا کہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم فرمائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس کی ترتیب بعد میں لگائی گئی ہے، تو یہ بالکل باطل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام دورہ کیا کرتے تھے. اچھا، بہرحال اس حوالے سے جو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، یہ قرآن حکیم کو جمع کرنے کے اعتبار سے اور قرات کے اختلاف کے اعتبار سے بخاری مسلم میں جتنی احادیث ہیں، وہ اگر آپ کو ایک جگہ پر چاہیے ہو تو میں آپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں. مشکات المصابیح جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2211 سے لے کر 2222 تک پہلی ہی جلد کے اندر یہ تمام احادیث موجود ہیں. یہ آگے آگے ہو کر بیٹھ جائیں نا، پیچھے پہ تنگ ہوگی یہ جگہ. آگے ہو، ادھر سے بھی آگے ہو، ادھر سے بھی آگے. اسی میں بخاری مسلم کے ریفرنس سے موجود ہے، اسی لیے میں نے مشکات کا بڑا ڈیٹیل تعارف کروایا تھا، مسئلہ نمبر 111 اور میرے نزدیک مشکات المصابیح از دی انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اور وہاں پر آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں یہ ساری احادیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائیں گی. اس لیے میں ان کے نمبرز بھی نہیں بتا رہا تاکہ اس ٹائم کے اندر یہ گفتگو مکمل ہو جائے. تو صحیح بخاری کی حدیث بھی اس میں آپ کو مشکات کے اس چیپٹر میں مل جائے گی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف. اس دوران تقریباً 700 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے. تو سیدنا عمر نے یہ مشورہ دیا سیدنا ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم کو ایک مصحف کی فارم میں 2 گتوں کے درمیان جمع کر دیا جائے. لکھی ہوئی حالت میں موجود تھا، ہڈیوں پر، پتوں پر، چمڑے پر، کپڑے پر، یہ لکھا ہوا موجود تھا صحابہ کے پاس. اور پھر اکثر صحابہ جو ہے وہ حافظ بھی تھے، اس وقت ایسا اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، اور وہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی لکھوائی ہوئی تھی. یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر نے کو بعد میں خود قرآن لکھوایا ہے، نہیں ہے. بہرحال سیدنا عمر نے مشورہ دیا، اس بخاری کی حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے. شروع میں سیدنا ابوبکر ریلیکٹنٹ تھے کہ اگر یہی چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کام کروا کے جاتے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. اس کے تحت ظاہر خلفائے راشدین نے بھی تو اپنی انپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف میں دینی تھی. تو بہرحال سیدنا زید ابن ثابت جو کاتب وحی تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات جو ریٹن فارم میں مختلف جگہ سے کلیکٹ کر کے ان کو کمپائل کیا، اور ایک صحیفہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ تیار ہوا. اور صحابہ کرام کے سینوں میں تو تھا. حفاظ آج بھی دیکھ لیں، دنیا میں لاکھوں حفاظ ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے قرآن کے محفوظ ہونے کا. پھر قیام اللیل کے ذریعے قرآن حکیم محفوظ ہو گیا. تو وہ نسخہ پھر سیدنا ابوبکر کی وفات کے بعد جو ہے وہ سیدنا عمر کے پاس رہا، پھر سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس رہا، ٹل یہ کہ سیدنا عثمان کے دور میں پھر ایک اور پرابلم آیا. وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اور مشکات کے اس چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے. 2211 نمبر حدیث سے لے کر 2222 مشکات المصابیح انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور وہ حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اہل عراق اور اہل شام کو تیار کر رہے تھے آرمینیا اور آذربائیجان یعنی رشیا کے خلاف محاذ کے لیے، اس کی فتوحات سیدنا عثمان کے دور کے اندر ہوئی، تو اس کے لیے جب ہم اپنی فوج کو تیار کر رہے تھے تو اسی دوران حذیفہ ابن یمان نے یہ محسوس کیا کہ اہل شام اور اہل عراق جو ہیں وہ قرات کے اندر اختلاف کر رہے ہیں. اور قرات کا اختلاف کیا تھا؟ یہ بہت ٹیکنیکل گفتگو ہے، عام آدمی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، نہ اس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. مختصر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح ڈائلیکٹس ہوتے ہیں نا، ہمارے بھی ڈائلیکٹس ہیں. پنجابی کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں آپ دیکھ لیں. ایک پوٹوہاری پنجابی ہے، ایک لاہور کی پنجابی ہے، ٹپیکل فیصل آباد کی پنجابی ہے، سیالکوٹ کی پنجابی ہے. پھر آپ ہند کو زبان دیکھ لیں، وہ بھی ایک پنجابی کی فارم ہے، اسی کی ٹوٹی پھوٹی فارم ہمارے مری کے علاقے میں بھی ہے. تو یہ مختلف ڈائلیکٹس ہیں ہماری پنجابی زبان کے. اس طرح عرب کے بھی مختلف ڈائلیکٹس تھے. تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی آپ کو مشکات کے اسی چیپٹر میں مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی امت کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ امت کو یہ آسانی دے کہ وہ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو 7 ڈائلیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دی. اور وہ ڈائلیکٹس آج بھی چل رہے ہیں.
لیکن ہمارے پاس یہ جو مصحف موجود ہے وہ قریش کے ڈائلیکٹس میں ہے، جو بخاری کی حدیث جو حذیفہ ابن یمان والی ہے اسی میں اس چیز کا ذکر بھی آ جائے گا. تو اس ڈائلیکٹس کو آپ سمجھ لیں. مثلا اب یہ جو آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے، انفسکم تمہاری ہی جانوں میں سے، یعنی تمہاری ہی اسپیشیز سے، اہل عرب قریش تم ہی میں سے. یہ ہماری جو اس وقت اسٹیبلش قرات ہے قریش کی، امام حفص کے ذریعے جو روایت ہوئی پوری دنیا کے اندر قرآن جس میں پڑھا جاتا ہے عموماً، جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، اس میں یہ ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے. ایک قرات میں الفاظ ہیں انفاسکم، یعنی فا کے نیچے، فا کے اوپر زبر ہے. انفسکم کو اب لکھنے میں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اعراب بھی جو ہے وہ شروع میں تو اس طرح موجود نہیں تھے. جو مصحف عثمانی ہے اس میں بھی آپ کو اعراب نہیں نظر آئیں گے. جو رشیا کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے یا توپ کاپی میوزیم ٹرکی میں ہے اس میں آپ کو اعراب نظر نہیں آئیں گے. تو انفسکم بھی عربی کا لفظ ہے، انفاسکم بھی عربی کا لفظ ہے، یہ دونوں قرات درست ہے. انفاسکم کا مطلب بنے گا تم میں سے نفیس ترین، تم میں سے نفیس ترین. تو یہ بھی آپ سے نفیس ترین بھی ہے. انفسکم بھی انفاسکم بھی، یہ دونوں قرات درست ہیں. تو تم میں نفیس ترین رسول. اسی طریقے سے یہ جو سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین، تو ایک قرات میں یہ ہے مالک یوم الدین، تو اس کے معنی میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، مالک یوم الدین ہو یا مالک یوم الدین. تو یہ جو قرات کے اختلاف ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اجماع ہے اور یہ تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئے ہیں. اب وہ بخاری کی حدیث آپ دیکھ لیجئے جو میں بتا رہا تھا حذیفہ ابن یمان کے ریفرنس سے، جو مشکات میں بھی اس چیپٹر میں موجود ہے، کہ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں جب ہم اہل عراق اور اہل شام کو رشیا یعنی آذربائیجان پر چڑھائی کے لیے اور آرمینیا پر چڑھائی کے لیے تیار کر رہے تھے سیدنا عثمان کے دور میں، تو کہتے ہیں میں نے آبزرو کیا کہ لوگ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ کوئی پڑھ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کوئی پڑھ رہا ہے من انفاسکم. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے کوئی الفاظ میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، حالانکہ یہ ثانی دی گئی تھی. تو انہوں نے پھر سیدنا عثمان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم جو سٹینڈرڈ ہے وہ قریش کی قرات کو مانیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے، اسی میں یہ قرآن حکیم نازل بھی ہوا اور پھر باقی ڈائلیکٹس میں بھی اجازت دی گئی. لیکن مین سٹریم جو ہے ڈائلیکٹس وہ تو قرات قریشی قرات ہے. لیکن وہ قرات ختم نہیں کی گئی ہیں، وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. یہ جتنے قرات کے کورس کر کے آتے ہیں سبع عشرہ کا کورس، وہ ساتھ کی ساتھ قرات آج بھی پڑھی جاتی ہیں. والضحى واللیل اذا سجا، تو اس کو اس قرات میں پڑھتے ہیں والضحى واللیل اذا سجے. تو اس طریقے سے آپ وہ مجہول بھی اور معروف بھی اس قسم کے بھی جو چیزیں چلتی ہیں یہ ڈائلیکٹس کے اعتبار سے، اور پنجابی کے اندر بھی موجود ہے. آپ دیکھیں نا یہ پوٹھواری میں ہم اپنی پنجابی میں تو ادھر جو جیلم کی ہے ہم کہتے ہیں ادھر آ، تو وہ جو پوٹھواری کہتے ہیں ادھر آ. اب لفظ وہی ہے، وہ ادھر بولتے ہیں ہم ادھر بولتے ہیں. اب وہ دیکھ لیں پیش کا فرق ہے اور زبر کا فرق ہے، زیر کا فرق ہے، لیکن لفظ ایک ہی ہے. تو اس طرح یہ ڈائلیکٹس جو ہے عربک میں بھی موجود ہے اور یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں. مجھے بڑے لوگ ای میل کر رہے تھے کہ یہ قرات کے اختلاف پہ بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں. یہ پبلک کی ضرورت نہیں، جب اجماع ہو چکا ہے اس کے اوپر تو اس لیے کوئی اتنا نہیں، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اسی لیے اس کو بیان بھی کر رہا ہوں. بلکہ اس حوالے سے یہ جو قرات کا اختلاف ہے اسی پھر بخاری کی حدیث میں آتا ہے. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نسخہ منگوایا جو صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں نے بیان کیا تھا. زید ابن ثابت نے سیدنا ابوبکر کے حکم سے جو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں جمع کیا تھا، ان کو بلوایا گیا، اس نسخے کو بلایا گیا. سیدنا عثمان نے کہا اس نسخے کو آپ پروٹوٹائپ مانتے ہوئے، اس کو آپ سمجھ لیں سٹینڈرڈ مانتے ہوئے اس کی کئی کاپیز تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلائی جائیں. ظاہر 3 براعظموں تک تو مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی حضرت عثمان کے دور میں، اور باقی جو ہیں ان کو آگ لگا دی جائے تاکہ کوئی اختلاف نہ پیدا ہو. ریٹن فارم میں اس طریقے سے یہ چیز چلے. باقی سینہ بسینہ تو ظاہر ہے وہ علم چلنا ہی تھا. اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم وہ لکھا ہوا نہ بھی ہوتا اگر وہ حضرت عثمان نے تو سارے نسخے جلوا دیے ہیں وہ، لیکن وہ 7 قرات تو ابھی بھی چل رہی ہیں، ختم تو کوئی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی ہے، اگر اس کو بھی آگ لگا دی جاتی تب بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو نسل در نسل ٹرانسفر ہونا تھا اجماع کے ساتھ، تواتر کے ساتھ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس چیز کو ٹرانسفر کروا دیا. تو بہرحال اس میں
یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پھر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ریکویسٹ کی تو پھر سیدنا عثمان نے پھر زید ابن ثابت کو بلایا اور کچھ اور صحابہ کو بلا کر اس معاملے کو ریزالو کیا، اور قریش کی قرات باقی رکھی گئی اور باقی جو تھے قرآن حکیم کے نسخے ان کو آگ لگا دی گئی۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے نسخے ہیں ان کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال ان علاقوں کے مولویوں نے ایک چیز ایسی عجیب مشہور کر دی اور اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، سیدنا عثمان نے بھی آگ لگوائی تھی۔ تو اگر پرانے نسخے ہیں ان کی حفاظت کا سب سے بہترین انداز یہ ہے کہ اس کو آگ لگائی جائے، لیکن مہربانی کرو جناب کسی کے سامنے نہ لائیو، ورنہ تھوڑے تو گستاخ دا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو یہ عموماً جب یہ دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ بالکل دریا بہ رہا ہے جہلم کا، یہ جب خشک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں خشکی کے بعد کتنے قرآن پاک کے صفحے جو ہیں وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں۔ یا اس میں اگر بہانا ہے کسی نے تو ڈیپ واٹر میں جا کے مضبوط سی بوری لے کے اس میں وزنی پتھر ڈال کے پھر قرآن حکیم کے پرانے نسخے اس میں ڈالیں اور اوپر سے اس کو باندھ کے کشتی کے ذریعے آپ اس کو اس میں کہیں پہ بہا دیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے۔ اوپر سے بھی پھینکیں گے پل سے تو ہو سکتا ہے وہ پھر پھٹ جائے زمین کے اس کی پانی کی وجہ سے، تو یا ڈیم میں بہا دیے جائیں یا زمین میں دفنا دیے جائیں یا آگ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو سیدنا عثمان سے یہ ثابت ہے یہ چیز، لیکن کسی کے سامنے جب آگ لگا دیں گے ظاہر وہ راکھ بن جائے گی تو قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، تو بے ادبی کا کوئی اس میں زمرہ میں وہ چیز نہیں آئے گی۔ تو وہ ایک قرات پھر باقی رکھی گئی، وہ آج تک وہ مصحف عثمانی موجود ہے، اور یہی وہ مصحف ہے جس کو سیدنا عثمان جب تلاوت کر رہے تھے تو باغیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہوئے اور آپ کے خون کے قطرے بھی اس مصحف پر گرے۔ وہ آج بھی مصحف ٹرکی میں، ترکی کے اندر توپ کاپی جو میوزیم ہے اس میں موجود ہے، اور ایک نسخہ سیدنا عثمان کا ہی لکھوایا ہوا رشیا میں بھی موجود ہے۔ کافروں سے بھی حفاظت لی جا رہی ہے، ان کے پاس بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ ہم بڑے وثوق کے ساتھ پوری دنیا کو یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ قرآن حکیم لفظ بہ لفظ محفوظ ہے، چاہے وہ رشیا کا نسخہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ ٹرکی کا، اور آج تو ایک ماڈرن دور ہے، اس میں آپ کسی بھی ایلیمنٹ کی لائف بھی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں بلکہ وہ پریکٹس بھی پرفارم کی گئی ہے اسی میوزیم سے نکال کر قرآن حکیم کے نسخے کے اوپر، تو اس کی لائف جو نکلی ہے وہ 650 اور 650 عیسوی کے قریب نکلی ہے، اور ظاہر آپ ان کی وفات بھی 632 عیسوی کے اندر ہوئی۔ وہی حضرت عثمان کے دور کا ہی وہ وقت نکلتا ہے، یعنی انہوں نے جو سائنٹیفکلی ریڈیوگرافی کے ذریعے جو ہے وہ لائف کیلکولیٹ کی جاتی ہے، یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، اور پریکٹیکلی بھی پوری دنیا میں آپ مشرق مغرب سے آپ شروع ہو جائیں، پوری دنیا کے اندر آج مسلمان موجود ہیں، 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ آپ کوئی نیپال سے ایک مسلمان اٹھا لیں، ایک افریقہ سے اٹھا لیں، ایک انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، کوئی آپ اٹھا لیں یورپ سے، امریکہ سے، کہیں سے قرآن حکیم شروع کریں، زبر زیر کی بھی کوئی غلطی ہوگی نہ تو پکڑا جائے گا۔ یہ قرآن کی حکمت ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ سن لیں، سب سے سارے ایک ہی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ آپ سورہ اخلاص سن لیں، نیپال کا مسلمان ہو، انڈونیشیا کا ہو، ملیشیا کا ہو، فلسطین کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، رشیا کا ہو، سب یہی پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ ایسی بائنڈنگ ہے الحمدللہ، اور یہ اسلام کا زندہ ترین معجزہ ہے۔ اس کتاب کا اتنی موٹی کتاب ہونے کے باوجود، اتنے 1400 سال تقریباً گزر جانے کے باوجود اس کا لفظ بہ لفظ محفوظ ہونا اور مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہ پایا جانا اس معاملے میں، اور یہ اجماع اور تواتر کے ساتھ نسل در نسل یہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اجماع جو ہے وہ خود بہت بڑی دلیل ہے، قرآن کی حجیت بھی اجماع ہے۔ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، مسلمانوں نے نسل در نسل اس کو ٹرانسفر کیا ہے اجماع اور تواتر کے ساتھ، الحمدللہ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو دو بڑی تفریقیں ہو گئی ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، دونوں متفق ہیں اسی مصحف کے اوپر، مصحف عثمانی کو۔ اہل تشیع کے عام بھی آپ اگر حدیث کی کتابیں نکالیں، سیدنا علی کے قول ملیں گے ان کے اصول محدثین پر صحیح سند کے ساتھ، بلکہ یہ جو پاکستان میں اہل تشیع کی قرآن کی تفاسیر شائع ہوتی ہیں ان میں بھی لکھا ہے، سیدنا علی کہتے ہیں عثمان نے اس دور میں جو کچھ کیا اگر میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو وہی کام کرتا۔ تو مانتے ہیں سب کے سب، یہ بالکل عوام میں جو مشہور ہے کہ جی شیعہ کو 40 پارے مانتے ہیں، بھائی 40 پارے چھوڑتے ہیں، 30 پارے بھی بعد کی ڈویژن ہے تو ہے ہی نہیں حدیث میں کہیں۔ اب 40 چھوڑ کے اس کے 60-70 بناتے رہے، جو قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ڈویژن آپ جتنا مرضی کرتے رہے، تو یہ پاروں والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، وہ روایت تو اہل سنت کے ہاں ملتی ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کام میں مصروف تھیں، یا ان کو اونگ آ گئی تو
چند قرآن کے اوراق تھے وہ بکری کھا گئی. یہ شیعہ کے ہاں نہیں ہے, اہل سنت کے ہیں. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے, صحیح سند کے ساتھ ہے. تو دین واٹ, کیا ہو گیا, بکری کھا گئی تو قرآن ختم ہو گیا دنیا سے. آج بھی دنیا میں کئی قرآن کے نسخے ہیں جن کو ہم پانی میں بہا دیتے ہیں یا ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات معاذ اللہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض سستی کی وجہ سے بعض اوقات آپ نے دیکھا وہ احتجاج بھی ہوا تھا کچھ سال پہلے راجہ بازار میں, گٹر سے بھی کچھ قرآن کے اوراق نکلے تھے. تو اس طریقے سے بعض لوگ شرارتاً بھی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں. تو کیا قرآن ضائع ہو گیا؟ تو ایک وہ وقتی طور پر وہ ایک خاص اس مصحف کے کچھ صفحوں کا کچھ ہو گیا. ہمارے گھر میں بھی کتنے قرآن پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی اگر کوئی صفحہ شہید ہو گیا ہے, کسی بچے نے پھاڑ دیا تو اسے کیا ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اہل تشیع اسی قرآن کو مانتے ہیں, پوری دنیا میں اجماع ہے. سعودی عرب سے یہ قرآن چھپتا ہے, یہ بلو میں, اسی کی ریڈ جو بائنڈنگ ہے اس میں ایران سے یہی اسی کاتب کی رائٹنگ سے, جس کے ہر صفحے پر آیت مکمل ہو رہی ہے. یہ ایسی زبردست رائٹنگ ہے. یہ شام کے وہ طلحہ یاسین کوئی رائٹر ہیں, انہوں نے یہ لکھا تھا. اسی کے کاپی رائٹس سعودی عرب کے پاس بھی ہیں, ایران کے پاس بھی ہیں. یہی قرآن چھپتا ہے. میں نے خود ایران کے چھپے ہوئے قرآن بھی دیکھے ہیں. کوئی اختلاف تک نہیں ہے کسی بھی چیز کا. ایون وقف لکھا ہوا ہے, سجدے لکھے ہوئے ہیں, انہی جگہوں پر لکھے ہوئے ہیں. اور آپ اگر پاکستان میں بھی دیکھ لیں گے, اب میں نے اسپیشلی اپنی یہ اکیڈمی میں رکھا ہوا ہے, یہ اب قرآن حکیم میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ اہل تشیع کا قرآن ہے. اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ اہل تشیع عالم کا ہوا ہے, سید فرمان علی شاہ صاحب کا. اور یہ عمران کمپنی لاہور سے یہ شائع شدہ ہے. یہ آپ کہیں سے بھی جا کے مارکیٹ سے خرید لیں. یہ جن مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے کہ شیعہ مانتے ہی نہیں اس قرآن کو, تو یہ قرآن جا کے آپ خرید کے خود پڑھیں. اس میں کون سا ایک لفظ کا بھی فرق ہے. ایون ترجمہ آپ دیکھ لیں, یہاں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ وہی ہوا ہے, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بعد میں کوئی عالی مدد کہتا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے نا. قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے, انہوں نے بھی یہی مصحف ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اسی طریقے سے اہل سنت کے ہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ہیں ان کے ہاں بھی یہی قرآن پایا جاتا ہے. لیکن چونکہ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وہمی جو ہیں وہ ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں, تو میں ان کا آپ کو قرآن دکھا دیتا ہوں کہ یہ قرآن ہے. یہ احمد بریلوی صاحب کا کنز الایمان ہے چھپا ہوا. تو یہ بریلوی جن کو یہ وہم ڈالا گیا ہے یا دیوبند کو یا اہل حدیث کو کہ یہ قرآن کچھ ہمارا یہ والا قرآن صحیح ہے, اس قرآن کو لے کے آپ یہ فرمان علی شاہ صاحب کے قرآن کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو کوئی ایک لفظ کا بھی, ایک زبر زیر کا بھی فرق نکل آئے نا, تو ہم مجرم ہیں.